بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو آپ سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ وسیلہ ایک سائن بورڈ ہے جس کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ کئی لوگوں کی عزتیں پامال ہو چکی، کئی لوگوں کے جو ایمان ہے وہ لٹ گئے اس سائن بورڈ جو وسیلہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس وسیلہ کی حقیقت قرآن و حدیث سے بتلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو اس وقت دنیا میں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے وسیلہ کس کا ڈالا؟ ان سے پہلے تو کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اب ہمارے تمام انسانوں کے وہ باپ ہیں۔ جب ہمارے باپ نے کسی انسان کا یا کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ڈالا تو پھر ہمیں بھی یہ رائٹ نہیں، حق حاصل نہیں کہ ہم بھی کسی اور چیز کا وسیلہ ڈالیں جو آدم علیہ السلام نے وسیلہ نہیں ڈالا۔ اب دیکھتے ہیں حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام نے کس چیز کا وسیلہ ڈالا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے دعا کا وسیلہ ڈالا، اپنے اعمال کا وسیلہ ڈالا، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ ان سے پہلے تو کوئی نہ پیغمبر تھا نہ ولی تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں ولی کا واسطہ ہے، فلاں پیر کے وسیلے سے ہمیں یہ کر دے اللہ۔ یہ وسیلہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل وسیلہ دعا ہے، نیک عمل ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے میں نے چیز رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو وسیلہ بنایا ہے تو وہ اپنی دعا کو وسیلہ بنایا ہے، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا ہے۔ آئیے میں ایک اور مقام پہ آپ کو قرآن و حدیث سے بتلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پابندیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بات مختصر شارٹ کٹ کرتے جا رہا ہوں، اصل میرا مقصد ہے وسیلہ کی حقیقت کو سمجھانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دو لڑکے آپس میں، دو شخص لڑ رہے تھے، ایک نے مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے ارادتاً دوسرے کو قتل نہیں کیا، ارادتاً قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے مکہ مارا، وہ قتل ہو گیا۔ جب دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ شخص پھر کسی شخص سے جھگڑا کر رہا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے پکارا۔ تو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہر روز لڑتا ہی رہتا ہے۔ اس کو ڈر پڑ گیا کہ آج یہ مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اس نے کہا تو مجھے آج قتل کرنا چاہتا ہے اس طرح جس طرح تو نے کل قتل کیا تھا۔ تو وہ راز فاش ہو گیا، راز کھل گیا۔ اب فرعون کے دربار میں چلا گیا۔ فرعون کے دربار میں بھی، فرعون کی حکومت میں بھی کچھ ایسے حواری موجود تھے جنہوں نے آ کے موسیٰ کو بتایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں مصر کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام اب چلے گئے مصر کی طرف، اور نہ رستے کا پتہ تھا، بھوک تھی، پیاس تھی، رستہ بھی معلوم نہیں تھا، اندھیری رات تھی، چلتے گئے بالآخر آپ
ایک دن ایک مقام پہ پہنچے جہاں کنواں تھا، تو وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی بکریوں کو پیچھے روک روک کر رکھ رہی ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ مرد حضرات اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے، تب ہم آخر پہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ غیرت والی تھی تو پیچھے دور کھڑی تھی کہ ہم نے مردوں میں جا کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانا، غیرت والی تھی۔ آج ادھر بازار میں ہر جگہ مرد و زن اکٹھے چل رہے ہیں، تو میرا مقصد وسیلہ سمجھانا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرا مقصد ہے وسیلہ کی حقیقت بتانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دو بچیوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا کہ یہ اپنی بکریوں کو روک روک کے کھڑی ہیں، پوچھا، انہوں نے کہا جب یہ چلے جاتے تب ہم آخر پہ پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب پانی پلایا تو پھر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسیلہ کس چیز کا ڈالا ہے، کیا فرمایا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو بلائی میرے طرف نازل کرے گا میں اسی کا فقیر ہوں۔ اب دیکھو اللہ کے سامنے دعا کی ہے، اپنی دعا کو وسیلہ بنایا، اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے بیوی بھی عطا کی اور وہ گھر بھی عطا کیا، یعنی بیوی بھی عطا کی، روٹیاں پکانے والے بھی، مقام رہنے کے لیے جگہ بھی عطا کی اور روٹیاں پکانے والی بیوی بھی عطا کی۔ یہاں ایک میں آپ کو بات سمجھاتا جاؤں، بہت لمبا تھوڑا واقعہ میں شارٹ کر گیا ہوں۔